اور بھائی جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا، جو جھوٹ بول رہا ہے، جو دھوکے دے رہا ہے، جو سارا دن بے حیائیوں میں ملوث ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے لاکھ دعوے کرے، یہ عاشق رسول نہیں ہے۔ ایک دن کے کسی بھی جلوس کی شرکت اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق نہیں بنا سکتی۔ یہ خواب دیکھنا چھوڑ دیں آپ۔ صحابہ نے گردنیں کٹوا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثبوت دیا اپنی محبت کا، بیماری کے باوجود، کمزوریوں کے باوجود، فاقوں کے باوجود نماز کی پہلی صفوں میں کھڑے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی محبت کا ثبوت دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ جان مانگ رہا ہے تو انہوں نے جانیں دی۔ جب کہا کہ اولادوں کو قربان کرو، اولادیں قربان کر دی۔ اگر اونچی اونچی آوازوں سے نعرے مارنا اور سڑکوں پر ناچنا اور نعتیں پڑھ پڑھ کے پیسے جیبوں میں ڈالنا، اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، پھر وہ کیا کہلائے گی جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا؟ پھر ان ایفرٹس کا کیا ہوگا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پٹ کی؟ صحابہ اپنے جسم کے خون کا آخری قطرہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہا دے، اور اس کے باوجود وہ ڈرے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام اور اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اور تم لوگ ایک چھوٹا سا شارٹ کٹ مار کر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیتے ہو۔ میں اپنا سب سے بڑا دشمن بنا ہوں، اپنی غلطیاں مان لی، خود کو غلط سمجھ لیا، پھر تو توبہ کا خیال آئے گا نا، پھر تو خود کو بدلنے کا خیال آئے گا، اور یہ چیز تو بڑی مشکل ہے نا۔ حالانکہ اللہ کے بندے، خود کو بدلنا بہت آسان ہے، لوگوں کو بدلنا مشکل ہے۔ کیا ہے، تم نے اپنے اندر ایک ارادہ کرنا ہے کہ اللہ تھک چکا ہوں، ہار چکا ہوں، ٹوٹ چکا ہوں، بکھر چکا ہوں، نہیں سمجھ آ رہی، واللہ کچھ نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ صبح آنکھ کھلنے سے لے کے رات کو آنکھ بند کرنے تک میری زندگی میرے ہاتھوں سے، میرے اعمال سے ضائع ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں اپنا سب سے بڑا دشمن بنا ہوں، تو اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے ٹھیک کر دے۔ اللہ جن چیزوں کی وجہ سے میری زندگیاں برباد ہو رہی ہے، آج کے بعد میں نہیں کروں گا، بس آپ ٹھیک ہو گئے۔ کون سی بڑی راکٹ سائنس ہے اس میں؟ خود کو بدلنا کون سا مشکل ہے؟ وہ اعمال جو آپ کو برا بناتے ہیں، وہ لوگ جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، بات کرنے، ٹائم دینے سے آپ کی پرسنالٹی ڈاؤن ہوتی ہے، ان لوگوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، منہ موڑنا ہوتا ہے، بس بن گئے آپ اچھے انسان۔ ایک زہر کا گھونٹ ہے، پی لو، ارے وہ والا زہر نہیں جس سے بندہ اللہ کے بہت قریب چلا جائے۔ یعنی اگر آپ گناہوں کے شوقین ہیں، آپ نے ساری عمر گناہوں میں، لذتوں میں اور اللہ کی بغاوت میں گزاری ہے، تو پھر جب آپ ایک دم سے ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کا سوچیں گے تو یہ آپ کو ایسا ہی لگے گا جیسے یار ایک زہر کا گھونٹ ہے جو مجھے پینا ہوگا۔ اور یہ جو کمزوری سی فیل ہوتی ہے کہ پتہ نہیں میں بدلوں گا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں گا بھی کہ نہیں، بھائی تو ہوگا ٹھیک، بہن تو کوشش تو کر۔ جب ایک بندہ بگڑ سکتا ہے، حالانکہ بگڑنا تو چاہتا ہی نہیں ہے، تو وہ بندہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ وہ تو ٹھیک ہونا چاہ رہا ہے۔ تو اللہ تو انسان کی چاہت پہ فیصلے کرتا ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی برائی نہیں ہوگی کرنے کو تو کیا رہ جائے گا کرنے کو؟ نہیں کیا۔ مسلمان بننے کے لیے، مومن اور ایماندار بننے کے لیے آپ کو خواہشوں سے لڑنا پڑتا ہے، آپ کو دنیا کے اصولوں کو ٹھکرانا پڑتا ہے، بہت سارے لوگوں کو راضی رکھنا پڑتا ہے، اور اللہ کی خاطر بہت سارے لوگوں کو ناراض بھی کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو ایک ایسے خدا کی عبادتیں کرنی پڑیں گی، ایک ایسے خدا کی بات ماننی پڑے گی جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی وجود نہیں، جو نظر نہیں آتا، جو آپ سے یہاں بات نہیں کر سکتا۔ اس کی معرفت کو ڈھونڈنا ہوگا، اس کی قدرتوں پر غور کر کے اسے سجدے کرنے ہوں گے، اور وہ سجدے کبھی کبھی آپ کو پھیکے لگ سکتے ہیں، کبھی کبھی آپ کو مشکل لگ سکتے ہیں، لیکن آپ نے ان ساری سچویشن سے لڑ کے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے ایمان کو برقرار رکھنا ہے، اور اس ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانا ہے۔ پھر جا کے جو تم چاہتے ہو وہ تمہارے ہاتھ آئے گا۔ یہ نہیں کہ فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وہ بھی زبانوں سے، تو جنت ہم پر فرض ہوگی۔ میں اللہ رب العزت کے تمام انعامات کا مستحق ہو گیا ہوں۔ جتنے بھی یہ ماڈلز ہیں، جتنے بھی یہ سنگرز ہیں، ان کی وجہ سے لاکھوں معصوم لڑکیاں، لاکھوں نوجوان ایکٹرز، ماڈل بننے کے سپنے دیکھ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے پائلٹ بننا ہے، میں نے دنیا میں ایک نام کمانا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے ناچنا ہے، میں نے گانا ہے، میں نے کپڑے اتارنے ہیں، میں نے لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرنا ہے، میں نے لڑکیوں کو دھکے مارنے ہیں، میں نے لڑکیوں کی عزتوں کو نیلام کرنا ہے۔ ایسی سوچ معاشرے میں اوپر آسمانوں سے نہیں آئی، اس سوچ کو بنانے والے اسی زمین پر رہتے ہیں، اور آج بھی وہ زندہ ہے۔ کچھ تو مر گئے بے حیائی کرتے کرتے، ناچتے ناچتے، گاتے گاتے، ننگے مرے ہیں کچھ لوگ، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی زندہ ہیں۔ ان کے پاس ایک موقع تو ہے کہ وہ توبہ کر لے، لیکن وہ کہاں توبہ کرتے، وہ کہاں توبہ کرتے۔ ان کو سمجھانے والے جب آتے ہیں تو وہ لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہم نے تو دنیا کی بڑی بڑی کتابیں رٹ لی، امریکہ جیسے ملک سے ڈگریاں لے لی، لہٰذا ہمیں نہ سمجھایا جائے، ہم جیسے کر رہے وہ ٹھیک ہے۔ سارا دن ہماری آنکھیں ان لوگوں کے ڈانس، مجروں، اور یہ لوگ جو اپنی جسموں کی نمائش کرتے تھے، ہماری نظریں، ہماری آنکھیں انہی لوگوں کو دیکھنے میں بیزی تھی، جس وجہ سے ہم نے قرآن جیسی مقدس کتاب کو کھولا نہیں، اس کی آیتوں کو دیکھا نہیں، پڑھا نہیں، سمجھا نہیں۔ اور یہ جتنے بھی آ رہے ہیں یہ ٹک ٹاکرز، ان کو دیکھ کر ناچ لو، گا لو، 20 سال تک انتظار کر لو، 20 سال تک، جب تمہاری یہ جوانی ڈھل جائے گی، جب یہ تمہارا جسم جس سے آج تم اچھل کود کر ڈانس کر رہے ہو، جب تمہارے اسی جسم کو بڑھاپے کا دیمک لگے گا نا، تمہیں تب ریئلائز ہوگا کہ میں نے اپنے ساتھ بھی برا کیا، اور جتنے بھی لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں میں نے ان کی زندگیاں بھی برباد کی۔
تم 20 سال رک جاؤ. آج جس جوانی کی طاقت کو اور ہاتھوں کی طاقت کو استعمال کر کے تم بڑے بڑے ڈمبلز بڑے بڑے ویٹ اٹھا رہے ہو نا، انتظار کرو اس لمحے کا کہ تمہاری زندگی میں ایک ایسا لمحہ بھی آئے گا جب پانی کا گلاس بھی منہ تک نہیں لے کے جا سکو گے. اس وقت میں ریئلائز ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کو برباد کر دیا. ہاں ابھی تمہاری عمر ہے، ناچ لو، گا لو، خوب انجوائے کر لو، لیکن اللہ رب العزت ہر امیر کو غریبی، ہر طاقتور کو کمزوری، ہر جوانی کو بڑھاپے، ہر خوبصورتی کو بدصورتی میں کنورٹ کرنے، تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے. ابھی بھی موقع ہے، رک جاؤ، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ. سوچ لو 5 منٹ کسی کونے میں بیٹھ کے اپنی زندگی کے بارے میں کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں. فائدہ اٹھا لو. میں ہاتھ چھوڑ کے معافی مانگتا ہوں اگر میری باتیں کسی کو بری لگ ہو. یقین کریں میں کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، میں کسی کی پرسنل لائف پہ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یار یہ پرسنل نہیں ہے. کسی کی وجہ سے میری اپنی زندگی، میرے گھر والوں کی زندگی، میرے سارے نوجوانوں کی زندگیاں خراب ہو رہی ہیں. یہ کیسے پرسنل ہو سکتا ہے؟ پرسنل لائف تو ایک حدود کے اندر گزاری جاتی ہے. اگر آپ اس حدود کے اندر ہے تو کوئی دوسرا بندہ آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، آپ کو پوائنٹ نہیں کر سکتا. لیکن جب آپ خود ہی ان حدودوں کو کراس کرتے ہو، پھر معاشرے میں موجود ہر انسان آپ کو اپنی سوچ، اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق جج کرے گا. ہم نے صرف ارادہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں. آج سے پہلے جو زندگی جیسے گزری، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی. مشرک جب اسلام قبول کر کے اللہ کی فرما برداریوں پر اترتا ہے نا، تو اس کا شرک سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. پھر وہ سوچ کہ میں نے 60-70 سال تک شرک کیا، اس کی کمزوری ہوتی ہے. وہ آگے کی زندگی کے بارے میں پلاننگز کرتا ہے، کیا سیکھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اس کی ساری کنسنٹریشن آگے کی زندگی پر شفٹ ہو جاتی ہے. یہی چیز ایک گنہگار مسلمان کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے، اوکے فائن، اس سے پہلے تم گنہگار تھے، بدکار تھے، بے حیا تھے، گناہوں اور لذتوں اور بغاوتوں پر تھے. اب چونکہ تم نے توبہ کر لی ہے، اب چونکہ تمہارا صلح اللہ سے ہو گیا، اور چونکہ اللہ رب العزت نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، تو اب پیچھا چھوڑو. کیا کیسے کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، کرنا چاہیے تھا، اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آگے کا سوچو، غلطیوں سے سیکھو. گزرا ہوا وقت کوئی بھی اپنے تابع نہیں کر سکتا، کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا. البتہ توبہ کر کے اپنے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدلا جا سکتا ہے اگر توبہ سچی ہو. اللہ فرما رہا ہے نا کہ جو انسان سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف اس کے گناہوں کو نہیں معاف کرے گا، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں آتا. اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ معاف کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ کرے گا وہ معاف. اور کہاں ہے وہ تمہارے سو کالڈ سیلیبریٹیز جن کے ملین فالوورز ہیں، جو دن رات لوگوں کو اپنا ناچ گانا دکھاتے ہیں؟ اب جا کے ان سے کہو نا کہ قرآن چلا ہے جی، کچھ ہوش کریں، کچھ ہمیں بتائیں. کیا وہ اسلام والے نہیں ہیں؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے اکاؤنٹس پر جا کے پوسٹ اپلوڈ کرے؟ کیونکہ وہ اس سٹیج پر ہے کہ جہاں پر جانے کے بعد کروڑوں لوگوں تک ان کی ایک بات جاتی ہے. لعنت ہو میری ایسے فالوورز پہ، لعنت ہو میری ایسی شہرت پہ، لعنت ہو میری ایسی دولت پر کہ جو میں اللہ سے مانگ مانگ کر کلیم کرتا ہوں، اور جب اللہ اور اس کے رسول اور دین کو میری اسی دولت کی ضرورت پڑتی ہے تو میں بھیگی بھیگیاں بن جاتا ہوں، تو میں اپنے لبوں کو سی لیتا ہوں اور کچھ نہیں بولتا. کیا آج ان کا یہ حق نہیں بنتا کہ جن کے 1-2 ملین فالوورز ہے، کم سے کم یہ ایک پوسٹ کر دے تاکہ ان کی پوسٹ ریچ ہو کے جائے ان لوگوں کے کانوں تک، ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، کہ جو لوگ اس واقعے کے ذمہ دار ہیں، تاکہ ان کو یہ بتا سکیں کہ ہم ابھی زندہ ہیں، ہم مر جائیں گے لیکن قرآن کی بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے. یقین کریں ہم اپنی اولادوں کو قربان کر دیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر ایک آنچ نہیں آنے دیں گے. تمہیں ہماری جانیں چاہیے، لے لو. دولتیں چاہیے، لے لو. ایٹم بم مارے ہمارے گھروں پر آ کر، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے قرآن اور ہمارے اللہ کو نہ چھیڑنا ہماری نظروں کے سامنے. بے غیرتو، کدھر تمہارے سو کالڈ سٹارز، ایکٹرز، ماڈلز جو کہ مسلمز ہیں، جن کو تم ڈیفینڈ کرتے ہو؟ ان کا یہ حق نہیں بنتا کیا وہ انہی کروڑوں لوگوں تک یہ بات پہنچائے کہ سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. قرآن کی عظمت پر وہ تھوڑی سی بات کرے، ساری عمر وہ اپنے ننگے جسم دکھائیں گے ہمیں، صرف اپنے فالوورز کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، سینز دکھائیں گے ہمیں. ایک ڈرامے میں کسی کی بہن بنے گی تو دوسرے ڈرامے میں اسی کی بیوی بنے گی. عقل کے اندھو، ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہو تم لوگ جو نہ تمہارے اللہ کے نام پہ غیرت کرتے ہیں، نہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ غیرت کرتے ہیں. قرآن جلایا گیا ہے، ان کو احساس تک نہیں ہو رہا، ابھی تک ان کے اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ تک نہیں آئی.
ایک سٹوری تک نہیں اپڈیٹ ہوئی, ایک کیپشن تک نہیں آیا. نفس کے غلام ہو تم لوگ. اللہ کے نام پہ غیرت کرو. یہ سو کالڈ سیلیبریٹیز, ماڈلز, ایکٹرز بے حیائی کر کر کے مر جائیں گے, تم نہ مرنا. یہ ٹک ٹاکرز, ان کو ذرا سے جوانی کے پر لگتے تو یہ ہر نئے گانے پہ اپنی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں, ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ایسے انسان کے فالوورز پر لعنت ہو کہ جو یہ جاننے کے باوجود کہ وہ ایک اللہ والا ہے, اس نے اس دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچالا ہے, صرف اپنے لیے فالوورز اکٹھے کرتا ہے. لگے رہو, عقیدے لے کر جاؤ گے تم لوگ صرف اللہ کے پاس, ایمان کے جذبے تو ختم ہو گئے. سویڈن کے بغیرت نے تو تمہاری آنکھوں کے سامنے قرآن جلایا, تم نے تو چھپ چھپ کر قرآن کو ذلیل کیا ہے. قرآن نے کہا تھا زنا نہ کرو, تم نے زنا کیا. قرآن نے کہا جھوٹ مت بولو, تم نے جھوٹ بولا. قرآن نے کہا ماں باپ کو ذلیل مت کرو, تم نے ذلیل کیا. قرآن نے کہا بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ, تم نے وہی بے حیائی کی. سب سے بڑے مجرم تو تم ہی ہو. تمہاری یہ بے غیرتیاں جو تم تنہائی میں کرتے ہو, اس نے تمہارے ایمانی جذبوں کو چوری کر لی ہے, جس کی وجہ سے آج تم آواز نہیں اٹھا پا رہے, جس کی وجہ سے آج تمہارے ہاتھ بظاہر کھلے ہیں لیکن ان ہاتھوں سے تم کچھ نہیں کر پا رہے. نہ ہماری حکومتوں کو غیرت آ رہی ہے, نہ ہمارے ان سو کالڈ سیلیبریٹیز کو غیرت آ رہی ہے جن کی آواز کروڑوں لوگوں تک جاتی ہے. بس دیکھتے رہیں گے, انتظار کریں گے. ریکویسٹ کرتا ہوں تم سے, ریکویسٹ. اب ہم میں سے بہت سارے لوگ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ نیک بن جائیں, حیا والی زندگی اختیار کر لیں, نمازیں پڑھتے رہیں, قرآن پڑھتے رہیں, ڈھیر سارا نالج ان کے پاس آ جائے, ان کی زندگیوں سے حرام تعلقات, حرام ایکٹیویٹیز, بے حیائیوں والے کام, اللہ کی نافرمانیاں سب کے سب نکل جائیں. لیکن یہ چاہت, جو کہ بہت اچھی چاہت ہے, محض جب تک چاہت رہے گی نا تب تک کوئی بھی بے حیا اپنی بے حیائیوں سے نہیں نکل سکتا, گنہگار گناہوں سے نہیں نکل سکتا, اللہ کے نافرمان اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آ سکتے. بس زندگی یوں ہی دو چار اچھی سوچوں کے ارد گرد گھومتی رہے گی, ختم ہو جائے گی, پتہ ہی نہیں چلے گا. نیک انسان بننے کے لیے, خود کو سدھارنے کے لیے دو چار قدم اٹھانے پڑتے ہیں. اور آج کل کے زمانے میں کہ جہاں بے حیائی کا سکوپ ہے, جہاں نفسا نفسی کی بھاگ دوڑ ہے, جہاں ٹرینڈز کو فالو کیا جا رہا ہے, جہاں چہروں کو آئیڈیالائز کیا جا رہا ہے, جہاں مٹیریلسٹک سوچ آلموسٹ سب پہ چھا چکی ہے, تو ایسے دو چار قدم اٹھانا ہمارے نفس کو واقعی بہت بھاری فیل ہوگا. کبھی آپ کی سوچ آپ کا ساتھ نہیں دے گی, کبھی آپ کا دل آپ کا ساتھ نہیں دے گا, کبھی آپ کی ہمت آپ کا ساتھ نہیں دے گی, اور بس یہ زندگی ایسے ہی روزانہ گندگیوں میں گزرتی چلی جائے گی, اور خود کو بدلنے کے ارادے رکھنے کے باوجود ہم خود کو بدل نہیں پائیں گے. اور پتہ ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کے اس مقام تک ہرگز نہیں پہنچو گے, تم نیک نہیں بن سکتے تب تک جب تک کہ ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کر دو جو تمہیں بڑی محبوب ہے, جن سے تمہیں محبت ہے. ہاں, اب ایک بے حیا انسان کو بے حیائی سے محبت ہوتی ہے کیونکہ وہ بے حیائی اس کو بہت کچھ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. دولت کا حریص انسان دولت سے بڑی گہری محبت رکھتا ہے کیونکہ وہ دولت اس کا سٹینڈرڈ مینٹین کر کے رکھتی ہے, اس کی خواہشیں پوری کر رہی ہوتی ہے, اسے دنیا کا ایک بے تاج بادشاہ بنا کر رکھتی ہے. ہر چیز اس کی مٹھی میں لے آتی ہے نا. پیسہ ہوگا, اب جب چاہے جو چاہے جس ٹائم چاہے اپنی اچھی بری خواہشیں پوری کر سکتا ہے. اور اسی طرح انسانوں کی محبت جو آج کل بڑی ٹرینڈ میں چل رہی ہے, یہ جو کمبخت 3 ورڈز نے لوگوں کو پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے, آئی لو یو, آئی مس یو, پتہ نہیں کیا سے کیا. اب اس میں بھی انسان ایک دوسرے سے جدا ہونے کا جب سوچتا ہے, چھوڑنے کا سوچتا ہے, تو موت پڑ جاتی ہے. تو دنیا کی محبتوں نے نا ہر انسان کو کسی نہ کسی درجے میں گھیرا ہوتا ہے, اور وہ دنیا کی محبت اس انسان کو بدلنے نہیں دے رہی ہوتی, کیونکہ جب انسان بدلے گا اللہ کی خاطر تو ڈیفینیٹلی دنیا کو لات پڑ جائے گی, اس کے گناہ اس سے جھڑ جائیں گے, اس کا بے حیائی کرنے کا دل نہیں کرے گا, کسی کو دھوکہ دینے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا, اللہ کے لیے رشتوں کو نبھائے گا, حلال راستوں پر چلنا شروع ہو جائے گا. تو ہمارے جو خود کو بدلنے کے ارادے ہیں نا, یہ سکے پکے ارادے ہیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا یار کہ جو خود کو بدلنے میں واقعی سیریس ہوتے ہیں نا, تو پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے. اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جب آپ اللہ کے لیے خود کو بدلنا چاہ رہے ہو تو پھر دنیا کا غم کیوں کر رہے ہو. اگر تم یہ مانتے ہو کہ تمہارا خدا اللہ ہے, اگر تم یہ مانتے ہو کہ تمہاری دنیا کی کامیابیاں, آخرت کی کامیابیاں اللہ کے ہاتھ میں, تو پھر تو اللہ کی فکر کرنی چاہیے تھی نا. تو ایک خوف ہے, ایک ڈر ہے دنیا کے چھن جانے کا, لوگوں کے ناراض ہو جانے کا, فالوورشپ گوانے کا, کچھ بھی. وہ ڈر ہمیں بدلنے نہیں دے رہا.
اور اس ڈر کی وجہ سے ایک بے حیا اپنی بے حیائیوں کو کنٹینیو کر رہا ہے، ایک گناہگار اپنے گناہوں کو کنٹینیو کر رہا ہے، ایک نافرمان اپنی نافرمانیوں کو کنٹینیو کر رہا ہے، اور دل میں اللہ سے جڑنے کے جذبات ہونے کے باوجود وہ اس دنیا کو کھونے سے ڈر رہا ہے، اور اس دنیا کی فکر اور اس دنیا کے ڈر کی وجہ سے اللہ کو کھو رہا ہے۔ ہر بندہ مرنے کے بعد اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ پوچھے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی میرے بندے، تم کہاں گزار کر آئے اسے؟ میں نے تمہیں جوانی دی تھی، کیا کرتے رہے جوانی میں نے تمہاری طرف سمجھانے والوں کو بھیجا تھا کہ وہ تمہیں سمجھائے، وہ تمہیں بتائے کہ دنیا دھوکہ ہے، زندگی ختم ہونے والی چیز ہے، تم اس دنیا میں کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہو، تو آنے والے حالات کے لیے آپ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ وہ دن جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کی جو لینتھ ہوگی وہ ایسی نہیں ہوگی کہ صبح آنکھ کھولی تو کچھ ہی گھنٹوں کے بعد رات ہو گئی اور آپ سو لیے، پھر صبح اٹھے پھر رات ہوگی۔ نو وے، اللہ فرماتے ہیں قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ کین یو امیجن؟ آپ 5 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، زمین ایک فلیٹ میدان بن چکی ہے، اور میں اور آپ اور ہم جیسے لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور اللہ رب العزت ایک ایک کو اپنے پاس بلا رہا ہے اور اس سے یہ پوچھ رہا ہے کیا کرتے رہے، کہاں گزاری زندگی، اور میں اور تم کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہو۔ ڈر اور خوف نے ہمیں گھیرا ہو، جب ہماری آنکھوں کے سامنے وہ منظر آئیں گے کہ اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کے حق میں ان کے اعمال کی وجہ سے جہنم کے فیصلے کر رہا ہے، اور فرشتے ان لوگوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک رہے ہو، اور میں اور تم چپ چاپ کر کے یہ دیکھ رہے ہو، ابھی ہمارا نمبر نہ آیا ہو، تو کیا میرے اور تمہارے اعمال اس لائق ہے کہ جب اللہ رب العزت مجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور مجھ سے یہ پوچھے گا کہ میرے بندے تم کیا کرتے رہے، تو کیا میں اپنے اعمال اللہ کے سامنے رکھ سکتا ہوں؟ جس طریقے سے میں اور تم اپنی زندگی گزار رہے، جو اعمال ہم کر رہے، کیا یہ اعمال ہم اللہ رب العزت کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ ہماری تو راتیں گھنونی، ہمارے تو دن دھوکے بازیوں میں گزرتے، زبان سے نکلنے والے الفاظ جھوٹے، دل میں پیدا ہونے والے خیالات گندے، اپنے ہی ہاتھوں سے ہم نے اپنی زندگیوں کو اندھیروں، گمراہیوں اور بے حیائیوں کے حوالے کر دیا۔ یار کیا ہم مریں گے نہیں؟ کیا ہم سب نے آب کوثر پیا ہوا ہے؟ تو اگر ہمارا اس بات پر ایمان اور یقین ہے نا کہ ہم نے مرنا ہے، اور دوسری جانب پھر یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور تیسری جانب اگر یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھنا ہے، تو پھر مجھے چاہیے کہ میں اپنی زندگی سوچ سمجھ کر جیوں، اپنے فیصلے اللہ کو سامنے رکھ کر کروں، اپنے اعمال پر گہری نظر رکھوں، رک جاؤں ان تمام اعمال سے جن اعمال کو کرتے ہوئے ہمارا ضمیر ہمیں 10 آوازیں دیتا ہے کہ بھائی تو غلط کر رہا ہے، بھائی تو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، بے حیائی کر رہا ہے، گناہ کر۔ لیکن ہم اپنے ضمیر کو کتنے اچھے طریقے سے چپ کروا لیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں، اسکوپ چل رہا ہے، دنیا کر رہی ہے، تم بھی کر لو، نہیں ہوگا کچھ، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری ڈوڈ، کچھ نہیں ہوگا۔ ڈر اور خوف نے ہر نافرمان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوگا۔ اگر تو کوئی انسان قیامت کے دن میدان حشر میں اللہ رب العزت کے سامنے یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں ساری عمر ناچنا گانا دیکھ رہا تھا، لوگوں کے بیہودہ کنٹینٹ دیکھ رہا تھا، بے حیائیوں اور گندگیوں اور گناہوں میں منہ مارتا رہا، اگر تو یہ اللہ کو کہہ سکتا ہے کوئی، تو جاری رکھو یار، نہ سنو ان لوگوں کی باتیں جو تمہیں منع کر رہے بے حیائیوں سے، گناہوں سے۔ لیکن اگر اپنے اعمال اپنے اللہ کے سامنے نہیں رکھ سکتے، تو پھر تمہیں یہ چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں ان اعمال سے پیچھے ہو جاؤ۔ یہ مذاق نہیں ہے اور نہ ہی کوئی فارمیلٹی ہے کہ بس اللہ کی بات اور قیامت کے حالات فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، نالج گین کرنے کے لیے ہم نے سن لیا، بس ہمیں پتہ چل گیا، بس ٹھیک ہے، بس قصہ ختم۔ نہ 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 نہ، اللہ رب العزت کے سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ علم پر عمل کتنا کیا تھا، جو باتیں تمہیں پتہ تھی ان باتوں کو سامنے رکھ کر تم نے زندگی گزاری تھی، عمل کیا تھا؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو؟ تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ ویسے اپنی زندگی کے ساتھ سیریس ہو جائیں اور اپنے اللہ کو سیریس لیں، بس کر دیں، رک جائیں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ آج بھی اگر تم اللہ رب العزت کی طرف جاتے ہو اور اللہ سے کہتے ہو کہ اللہ میری بس، میری توبہ، خدا کی قسم اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ جب اللہ مشرک کے شرک کو معاف کر سکتا ہے، کافر کے کفر کو معاف کر سکتا ہے، تو مسلمان کے گناہوں کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ پر جو آئندہ کسی ٹک ٹاکر کے کمنٹ میں بھی تم لوگوں نے کہا کہ سر آئی ایم یور بگ فین، ابے وہ تجھے کیا دے رہا ہے بگ فین کے بچے؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں جتنے بھی ناچنے گانے والے ہیں، کیا ان کو گھر سے اپریشیٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا ان کا ساتھ دیا جا رہا ہے؟
یہ باہی ہے گھر کے, ان کو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے گھر والوں سے ڈانٹ سننی پڑتی ہے. تم لوگوں کے سامنے آ کے یہ اسٹار بن جاتے, تم لوگوں کے سامنے آ کے یہ ناچ گا کے فیمس ہو جاتے, اور تم لوگ ان کو سر پہ چڑھاتے ہو. ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے بندو, تم لوگوں کا ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے. لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے خودکشیاں کر رہے ہیں. لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. معاشی اعتبار سے تباہ ہو چکے ہو, اخلاقی اعتبار سے تباہ ہو چکے ہو. اللہ کے بندو, تم لوگ تو ہر طرف سے ذلیل ہو گئے ہو اپنی حرکتوں کی وجہ سے, اپنے اعمال کی وجہ سے. اس کے باوجود اتنی ٹف سچویشنز میں ایسی کون سی باتیں ہیں کہ جن کو تم لوگ فیل کر کے ناچ رہے ہو, گا رہے ہو؟ تم لوگوں کے اندر لوگوں کا احساس نہیں ہے, لوگوں کی مجبوریوں کا خیال نہیں ہے, اپنے انٹرٹینمنٹ میں لگے ہوئے سارے. صبح منہ ہاتھ دھونا بھول جاتے ہو, پہلے ٹک ٹاک کے لیے ناچنے گانے کی ویڈیو بناتے ہو تاکہ لوگوں کی اٹریکشن اور اٹینشن حاصل کر سکو, اور لوگوں کی جھوٹی تعریفیں کلیم کر کے تم لوگ خوش کیسے ہو جاتے ہو. تمہارا باپ بیچارہ جو بڑھاپے کی حالت میں تم لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ بیٹا ناچو مت, گاؤ مت, ٹائم مت ضائع کرو, ان کی نصیحتیں آپ پر اثر نہیں کر رہی.